أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ دین اسلام توحید کی تعلیم، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت اور قدرت کو ماننا، اعتراف کرنا، اس طریقے سے اس دنیا کی زندگی گزارنا توحید کا سبق ہے۔ کلام پاک کا سب سے بڑا حصہ عقیدہ توحید کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان میں خرابی، عقیدہ توحید میں جب خرابی ہے تو معاشرے کی، دنیا کی زندگی کے ہر پہلوؤں میں خرابی آتی ہے۔ اس لیے آتی ہے کہ اب اصول اور قانون انسانی ذہنوں، انسانی رائے، انسانی خیال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جبکہ انسان کی عقل کامل نہیں ہے۔ آج کی آیتیں اور اس جیسا مفہوم کلام پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے، قرآن کا ایک بڑا حصہ مکے کی زندگی میں نازل ہوا، 13 سال تک وحی کا سلسلہ جاری رہا، تمام کے تمام صرف انسان کے عقیدے کی، خیال کی، فکر کی تربیت کرتا رہا۔ اس عقیدے، فکر اور تربیت کے اندر جب ایک قابل لحاظ تعداد مسلمانوں کی اکٹھا ہو گئی تو ان کے لیے عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنے کے لیے ایک شریعت عطا کیا۔ ہجرت سے ذرا پہلے، کوئی 2.5 تا 3 سال پہلے، مکے کی 13 سالہ زندگی، جس میں 10 سال گزرنے کے بعد 10ویں سال میں واقع معراج، نماز کی فرضیت نازل ہوئی، حکم ملا، تو بس ایک ہی حکم تھا۔ 13 سال کے بعد مدینے کی زندگی میں اب شریعت کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے کے سارے چیزیں، حلال اور حرام کی ساری تمیزیں، فرق مدینے والی زندگی ہے۔ اس لیے کلام پاک کا سب سے زیادہ ذکر کلام پاک میں عقیدہ توحید کا، اور آج کی آیتیں آج کے موجودہ زمانے میں بھی بلکہ غور و فکر تدبر سے پڑھے تو ایسا لگے گا کہ آج کے زمانے میں آج کے جیسی صورتحال جو اس دنیا میں موجود ہے، کیا اسی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ سال سے 1435 سال گزر چکے، ہجرت کے لحاظ سے، نبوت کی ابتدا کے لحاظ سے 1445 سال گزر گئے، 48 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ کو مقرر کر دیا گیا، جبکہ نبوت کا سلسلہ اس سے پہلے 13 سال کا مزید ہے۔ تو اس طرح کلام پاک اور سارے احکام دین اسلام کو آئے
1448 سال گزر گئے. دنیا کی چیزیں مرور زمانے سے قدیم ہو جاتی ہیں، زمانے کے تقاضے کے موافق نہیں ہے کہتا انسان. ان کلام پاک کا جو انداز ہے، کلام پاک کی جو چیزیں قیامت تک کے لیے جو قرار دیا گیا، وہ ایسا لگے گا. شرط یہی کہ تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، جس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے اللہ نے فرمایا ما فرطنا علیہ فی الکتاب من شیء، اس کتاب اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی گئی ہے. ہر چیز کی تفصیل ہے. اب جو آج کی دنیا کا تقاضا دین اسلام سے جڑی ہوئی ہر شناخت کو مٹایا جائے. بات آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک بڑھی دین اسلام کی دنیا کی نظر میں بانی مبانی اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے کلام پاک کو بھیجا، جن پر نازل فرمایا، دین اسلام کی تاکہ تعلیم و تربیت کی، بس اسی کو موضوع بحث بنا لیا جائے تاکہ اس عقیدے سے، اس دین سے جڑے ہوئے ہر شخص کے دماغوں کے اندر خلل پیدا کیا جائے، اور جو اس کے اندر شد و مت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہیں، اور ان کے اندر تزلزل اور ڈاوان ڈول والی کیفیت پیدا کر دی جائے. یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ رہی ہے، کم اور زیادہ کی رہی ہے. اس سے نمٹنے کا طریقہ ایک ہی بتایا ہے، بلکہ اس امت سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی امتوں میں بھی، وہ زمانے میں بھی ہمیشہ یہ کیفیت رہی، ہمیشہ یہی کیفیت رہی ہے. ان تمام سے نمٹنے کا انداز یہی بتایا گیا، جو ہے دین کے اوپر پختگی پیدا کرو، پختگی پیدا کر سر تپا دین اسلام کا نمونہ بن کر پیش ہو جاؤ. بھلے اس سلسلے میں تمہیں دنیا کی زندگی کی جو بھی رکاوٹیں آتے ہیں برداشت کرو، صبر کرتے چلے جاؤ. بھلے نقصان جان کا ہوتا ہو، بھلے نقصان مال کا ہوتا ہو، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں. ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. قل انی نہیت ان اعبد الذین، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بھی پیش ہوئے تھے. ہمارے مذہب کا احترام کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہمارے معبودوں کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دین کے قائل آپ کیوں نہیں؟ یہی سوال آج بھی دنیا کا ہے. میں کیوں نہیں کرتا ہوں یہ جواب نہیں ہے. اس لحاظ سے سوال ہی غلط ہے. یہاں میں اور تو کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے بندہ اور اللہ کی بات ہے، تو اور میں کی بات نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دو ان سے انی نہیت، مجھے منع کر دیا گیا. یہ نہ سمجھے کہ اس جملے سے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. دین کی ہر چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، بالواسطہ دین سے جڑے ہوئے ہر شخص کے لیے. لفظی اعتبار سے، صیغے سنگولر کے اعتبار سے یہ فرما دیجئے مجھے منع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھے اجازت نہیں ہے، منع کر دیا ہے. کس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو پرستش کرتے ہو تم، کوئی چیز طلب کرنا ہو تو اس سے، پکارنا ہے تو اس کو، جس کو پکار رہے ہو نہ وہ تمہارا خالق ہے، نہ تمہارے نفع و نقصان کا مالک ہے، نہ تمہاری سنتا ہے. تم پکارتے ہو، کہتے ہو
وہ تمہیں جواب بھی نہیں دیتا، تم بنائے تو بن جاتا ہے، تم توڑے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، تم منتقل کیے تو منتقل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، کہتے ہو، دین قرار دیتے ہو، اس کی پرستش کرنے، اس کو ماننے، اس کی اتباع کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ کلام پاک کے کثرت کے ساتھ دین حق کے ہونے کے واضح طور پر کئی آیتیں، دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے، بتا دیے۔ اس کے حق ہونے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ واضح دین ہے۔ اور تم جس چیز کی طرف پروپیگنڈا کرتے ہو، جس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، جس میں لوٹانا چاہتے ہو، جس کا نام کچھ بھی دے لو، گھر واپسی لو، ڈیلی کے اوپر بٹھانا کہو، جو بھی کہنا کہتے کہو، ان سے کہہ دینا لا اتبع اہواکم، میں تمہارے ان خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ یعنی تمہارے دین کی بنیاد تمہارے خواہشات ہیں، تمنا ہے، حقائق اور دلائل کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ چلو اس دنیا کے ٹینشن سے یہ سمجھتے ہو کہ 4 دن ہم کو رہنا ہے، جینا ہے، اگر ذری دیر کے لیے تمہارے ہاں یہاں اگر ملا بھی لیں، اگر میں ایسا کر لیا ولو بالفرض، فرض محال، یہ تو ہونا نہیں ہے، ولو بالفرض، فرض محال، تو پھر قد ضللت، تو گمراہ بے راہ رووں میں، غیر ہدایت یافتہ انسانوں میں میں بھی ہو جاؤں گا۔ یعنی سدھرے ہوئے کو بگاڑا یا سدھرا ہوا بگڑا، اسی کی وضاحت میں فرمایا مزید وما انا من المہتدین، صحیح راستہ پانے والوں میں سے میرا بھی شمار نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ اب اس سے جڑی ہوئی بات قانون اسلام سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے وہ لازم ہے، ان چیزوں میں ہر چیز کی ایک نوعیت ہے جڑی ہوئی، اور جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے وہ فی نفسی بذات خود اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، غلط چیز کا حکم مخلوق کو نہیں دیتے۔ ان چیزوں میں بھی سر فہرست جو سب سے درجے اول میں جو چیز ہے تصدیق باللہ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک کے نظریے سے یقین رکھنا، اس یقین کا اظہار عملی زندگی میں جتنے احکام دیے اس کے اوپر چلتے ہوئے رہنا ہوتا ہے۔ یہ عقید توحید یعنی دین اسلام کے اوپر قائم رہنے والی چیز، یہ ایسا حسن ہے اس کے اندر، اور اس کے پابندی ایسی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے، انسان کی زندگی سے، انسان کے ذمے سے، یا انسان اس سے دور ہو نہیں سکتا، جس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اس کے علاوہ والی چیزیں ہیں جیسے نماز ہے، عاقل بڑا ہوتے ہی، بالغ ہوتے اس پر واجب ہے، خدا نہ کرے 20 انسانوں کو آتی ہے آفتیں، دیوانگی طاری ہوگی، دیوانہ جنون کیفیت پیدا ہوگی، ہوش حواس والی کیفیت پہ کنٹرول نہیں رہا اس کی، شریعت کا حکم ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، علاج و معالجے کے بعد جب درست ہو گیا اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا پیریڈ تیرا دیوانگی میں چلا، وہ نماز میں تجھ کو لوٹانا ہے، اس کو لوٹانا نہیں ہے۔ پھر انسانوں میں عورتیں، ان کے لیے چند ایام کیفیتیں ایسی رہتی ہیں
کہ اس کے اندر سے نماز ان کے لیے معاف ہے، دوبارہ واپس قضا کے طور پر ادا کرنا بھی نہیں ہے۔ لیکن نماز بنفسی اچھی ہے، اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آج ادا کرنے کا، لیکن ذمے سے ساقط ہو رہی کبھی کسی عذر کی وجہ سے۔ لیکن توحید والا مسئلہ، عقید توحید والا مسئلہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے الگ ہٹ نہیں سکتا۔ ایک جگہ اللہ نے سورۃ النحل میں 14 پارے میں ذکر آئے گا، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ ایسی شکل اگر ولو بالفضل ولو بالفضل پیدا ہو جائے کسی انسان کے لیے، یعنی اس کو جکڑ لیا گیا، تلوار رکھ دی گئی، مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس سے یہ مطالبہ ہوا اللہ من اکرہ، یعنی جس پر دباؤ ڈالا جائے، ڈالا گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہاں دو شکلیں ہیں۔ اس دباؤ کو قبول، اس دباؤ میں یعنی صبر کرتے ہوئے، چاہے کٹنے کی نوبت آئے، مٹ جانے کی نوبت آئے، مر جانے کی نوبت آئے، نقصان اٹھانے کی نوبت آئے، جان کی آئے، مال کی آئے، یہ برداشت کر لینا ہی یہ عین تقاضا ہے۔ صورت ثانی ایک شکل کہ آدمی زبان سے ظاہر طور پر یہ مطالبہ ہو کہ صرف زبان سے ایسا کہہ دے جو دین اسلام سے خارج کرنے والی بات، تو صرف زبان سے اگر کہنا ہے تو صرف زبان سے اوپر سے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس مرحلے میں بھی کہنے کے وقت میں دل کی کیفیت میں پوری طرح اطمینان اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، پختگی کے ساتھ باقی رکھنا، یہ ایک آخری شکل پیش کی گئی ہے۔ سورہ نحل میں تفصیل آئے گی اس کی۔ لیکن اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل والی کیفیت کو ظاہر کرنے کا نام اقرار ہے۔ اقرار میں زبان، زبان کا مطلب یہ سمجھ گیا کہ صرف انسان زبان سے کہہ دینا، زبان کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر سارے عملی دنیا میں آنا، نماز کو ادا کرنا یہ زبان سے اقرار ہے، روزوں کا رکھنا یہ زبان سے اقرار ہے، پھر زبان سے بھی کہنا، لفظ سے بھی کہنا، یہ اقرار باللسان ہے۔ اس لیے ایمان کا تعلق بعضوں نے اور آسانی سے اس مسائل کو حل بھی کیا اسلاف نے، کیونکہ اسلام ایمان دو چیزیں الگ دکھتے ہیں، دونوں کا رشتہ تو سمجھ جاؤ۔ کسی نے آسانی سے یوں بھی واضح کی، صحیح طریقے سے بتایا، ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے دل سے، ختم ہوتا ہے زبان پر، اور اسلام کا راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے، ختم ہوتا ہے دل پر، یعنی عقیدے سے شروع ہو کر عمل کے اوپر عملی طور پر آتا ہے۔ یہ لازم اور ملزوم والی چیزیں ہیں، تو لہذا اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ ایسی صورتیں آئیں، مجبوری کی شکلیں بھی آئیں سیرت کے اندر، پوری تفاصیل ہیں۔ یہاں تک بھی کہا کسی کو سولی پر چڑھا کر سولی دینے سے پہلے جسم کے اعضاء کو ایک ایک الگ کرتے ہوئے خالی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ایک لفظ کہہ دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی نے آ کر یہ خبر سنائی کہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبھا ہے تو بھی میں یہ سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ میں شان میں گستاخی کی بات کر بھی نہیں سکتے ہوں، جبکہ بدن کے اعضاء ایک ایک کٹتے بھی جا رہا ہے، ساری چیزیں برداشت کی۔ قلبی کیفیت ظاہری طور پر وہ بھی واقعہ گزرا ایک، اللہ نے ان کے اطمینان کی تصدیق فرمائی کہ ان کا دل ایسی شکل میں بھی جب وہ زبان سے کہہ دیا تھا، انہوں نے اس میں پوری طرح دل کی گہرائی میں پورا یقین کے ساتھ تھے، عقیدہ توحید پر قائم تھے وہ،
اسی سلسلے میں آیت شریفہ جو سورہ نحل میں آئے گی. اب قرآن جو کہتا ہے ایسا کرنے پر یہ عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، یہ آتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں تو ہو کر ہی رہے گا. ٹھیک ہے ہم ایسا کر رہے ہیں، تم کو تنگ کر رہے ہیں، تم کو ستا رہے ہیں، تم کو پریشان کر رہے ہیں، پلا کر رہے ہیں، کہہ دو تم تمہارے رب سے ہمارے پر مصیبت لا لے، ہم پر یہ کر لیے. ایسے بھی چیلنجز. اس کے جواب میں کہہ دینا انی علی بینۃ من ربی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کردہ واضح دلائل حجتوں کے اوپر ہمارا دین ہے، اس کے پر ہم قائم اور باقی ہیں. تمہاری بات جتنی چیزیں حق اور صداقت میں وہ کذبتم بھی، اور تم انہی چیزوں کو جو حق والی اس کا انکار کرتے ہو، اس کو ناحق کہتے ہو، اس پر قائم رہنے والے کا انکار کرتے ہو، جس چیز پر قائم ہے اس کا انکار کرتے ہو. من جملہ اس کے اندر ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے تم مستحق ہو جاؤ گے. جو چیز ہے کہتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، کہہ دینا ان سے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے. تم ایسے جو ڈیمانڈ کرتے ہو اجلت میں، اگر یہ مرضی ہوتی ہے ہماری کب کی معاملہ فیصلہ ہو جاتا. اب نہ کرنا فوراً، یہ اللہ کی مرضی، مہلت دینا. ان الحکم الا للہ، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے تحت ہے. اللہ ایسا چھوٹ کیوں دیتے ہیں؟ وہ خبیث ہوتے ہوئے نظر آتے کیوں ہیں؟ تو قرآن کی زبان میں، دین اسلام کے نظریے میں یہ اللہ کی جانب سے مہلت ہے، تاکہ اس چیز کے اندر اللہ کے سخت ترین عذاب کے زیادہ سے زیادہ اور بھی مستحق ہو جائیں. وہ دنیا کا عذاب ملے نہ ملے، آخرت کا عذاب تو قطعی ہے. یقص الحق، یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ کلام پاک کے حق ہیں، سچ ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ خیر الفاصلین، فیصلے فرمانے والے سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والی ذات ہے. اس کی مرضی، جب چاہے جو چاہے فیصلہ کرے گا. پھر مزید اسی سلسلے میں توحید کا ایک سلسلہ یہاں سے چلے گا. یہ ختم پارے تک تقریباً کئی ایک قسم کے دلائل کے ساتھ، اس لیے عام مسلمان کے لیے بھی اپنے اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے خالی نسبت اور وابستگی کام نہیں آئے گی. یہ نسبت اور وابستگی کو جو دین سے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان قوم کا ہوں، دنیا مجھے مسلمان سمجھتی ہے، پھر خرابیاں کہاں پیدا ہوں؟ اس خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ایمان والی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے بار بار کلام پاک کی تلاوت اور سماعت، اس کی طرف رجوع ہونے کی تاکید اور تلقین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.